من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تیرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دور ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دور ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ معزز محترم سامعین و حاضرین، آج 10 محرم الحرام ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان، عرش، کرسی 10 محرم الحرام کو ہی بنایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 10 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور آپ کے غلاموں کو 10 محرم۔ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تو 10 محرم الحرام۔ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے اور رمضان مبارک سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا۔ وہ قدرتی بات کہ یہی دن 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اسی دن آپ شہید ہوئے اور آپ کی آل پاک غلام۔ کربلا کا میدان اسی دن سجا۔ بہرحال یہ داستان غم نہ ہی تو کوئی اپنی بات کرتا ہوں کہ نہ سنانے کی ہمت ہے نہ سننے کی ہمت، بس ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں بے حد و بے شمار سلام عاجزانہ ہی اور ان کی بارگاہ عالیہ میں یہی گزارش کہ ہمیں اپنے غلاموں میں رکھیں، اپنے قدموں میں رکھیں، کیونکہ یہ بات حقیقی ہے کہ جو کوئی جتنا بڑا ہوگا اس سے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی، جتنی بڑی کلاس اور اس کلاس کے مطابق ہی امتحان ہوگا۔ میٹرک کی کلاس والوں سے ایم اے کا پیپر نہیں لیے جاتے، وہ اسی کلاس سے ہوں گے اور جس کلاس میں امام علی مقام نے داخلہ لیا وہ کائنات میں کوئی سے نہیں لے سکا داخلہ، وہ کلاس میں اکیلے ہی طالب علم ہیں، اس کلاس کے وہ اکیلے ہی طالب علم ہیں، اور پھر اس عظیم طالب علم کی تیاری کرانے والے وہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کو تیاری کرائی، اپنا نواسہ تو ہے ہی لیکن دین کا رکھوالا سمجھ کر پھر تیاری کرائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح امام علی مقام کو نوازا اور جس طرح ان کو اپنے کندھوں، اپنے سینے پر، اپنی زلف عنبرین کو ان کے ہاتھ میں پکڑایا، لگام بنا دی، جس طرح ان کو اپنی پشت پر مہر نبوت پر کھلایا، یہ کوئی مثال دنیا میں ملتے نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ تو یہ سب کچھ نواسا ہونے کے ناطے سے نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ دین کا رکھوالا ہونے کی وجہ سے یہ تیاری کرائی جا رہی ہے۔ آپ کو امام علی مقام کو تیاری کرائی جا رہی ہے اس امتحان کے لیے جس کا اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم آزمائش لیں گے، ہم امتحان لیں گے، اور بیک وقت یہ 5 پیپر امتحان میں لیے جائیں گے، 5 پیپر ہوں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس میں مال کی بھی، اس میں اپنی جان کی بھی، اس میں اپنی اولاد کی بھی، اس میں گھر بار کی بھی، سب کچھ ہے، تفصیل ہے اس میں۔ تو یہ غور فرمائیں کہ 5 آزمائشیں ایک ایک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لی گئی اور یقینی طور پر، اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ خوف، جوع اور بالوں کا نقصان، نقص من الاموال والانفس والثمرات، ثمرات سے مراد اولاد،
تو ان سب سے بڑھ کر جو بڑی آزمائش تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تھی کہ جب ان کے ہاتھ میں چھری اور پھول سے نازک گلا جس پر چھری عظیم بیٹا کہ جو کہ امام الانبیاء کے نور کا امین بن کر تشریف آیا، سبحان اللہ، اور ایسا عظیم شہزادہ کہ جو آپ سے پہلے اتنا حسین کبھی زمین و آسمان نے دیکھا بھی نہیں تھا، ہاں جی، ان کے گلے پر چھری، یہ سب سے بڑی آزمائش، کیونکہ اپنے آپ کو جو گئے ہیں وہ آگ میں، وہ اپنی ذات پر تھی، اور اگر اولاد کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا یہ بھی اور بات تھی کہ زندہ تو ہیں، اور پھر سارے معاملات، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اب غور فرمائیں، وہ اللہ کے پیارے نبی خلیل اللہ علیہ السلام، کروڑوں سلام ہوں ان کی عظمت پر، لیکن یہ پانچوں آزمائشیں ان پر آئیں یکے بعد دیگر، یکے بعد ایک آئی، پھر کئی سالوں کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، لیکن غور فرمائیں جو میری سرکار نے طالب علم اس امتحان کے لیے تیار کیا ہے اس پر یہ پانچوں آزمائشیں بیک وقت آئی ہیں، پانچوں آزمائشیں بیک وقت آئی ہیں، لیکن امام عالی مقام ان پانچوں آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، جب بھی دعا کی تو یہی کہا کہ مولا اللہم آتنی الحسین صبر و اجرا، کہ میرے حسین کو صبر اور صبر پر اجر دینا، سبحان، یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مولا میرے حسین سے امتحان میں ذرا نرمی کر لینا، یہ کبھی نہیں کہا کہ ظالموں کو تو مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے، میرے حسین سے اتنا سخت امتحان، اتنی آزمائش بچوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ اور اپنی جان پر، اس پر میری سرکار نے کبھی ایک حرف تک بھی نہیں کہا، اور سرکار امام عالی مقام کے پیدا ہوتے ہی ہر شے کی خبر میری سرکار نے دے دی، اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اچانک یہ سارا معاملہ بن گیا، شروع سے ہی امام حسین سنتے رہے کہ کربلا کا میدان آئے گا، کربلا کا میدان برپا ہوگا، اس میں یہ حالت ہوگی، تو یہ اچانک نہیں ہوا، گویا کہ اس کی تیاری بھی کرائی گئی، اور میرے امام کو ہر وقت کربلا کا تصور جو تھا وہ سامنے تھا۔ اس میں بہت کچھ، مدینہ شریف سے سفر ہوا، مکہ شریف چلتے چلتے کب کربلا، ہمارا یہ سفر بڑا لمبا ہے، بس یہی ہے کہ اس عظیم امتحان، بڑی آزمائش، سید الصابرین، سید الشہداء، اس لیے امام عالی مقام کو کہتے ہیں کہ کائنات میں بعد الانبیاء والرسل اگر کسی نے صابر دیکھنا تو وہ پاک حسین کی ذات ہے، سبحان اللہ، اگر کسی نے صبر دیکھنا ہو تو پاک حسین کی ذات ہے۔ اسی لیے تو پھر چشتیوں کے بادشاہ نے کہا ہے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دین پناہ ہست حسین، دی ہست حسین دین پناہ، داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام کی ذات سبحان اللہ عرفہ والا، کہ جن کی شان کے خطبے شروع ہیں قیامت تک، یہ بلکہ بعد قیامت بھی آپ کی شان کے تذکرے اسی طرح رہیں گے، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جن کی شان کے خطبے امام الانبیاء نے ممبر پر بیٹھ کر دیے، اور اللہ کریم سے پھر دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما، کہ مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ دین کے رکھوالوں کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور آپ نے پھر دین کی اس طرح خدمت کی، گویا کہ کائنات والوں کو آپ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو رہو، لیکن آج حسین اپنی آل کو ساتھ لے کر، کہ جب کہ ایمان کا شجر نوری
یزید لعین کتا بے غیرت، اس کے ہاتھوں سے جو ہے وہ درخت نوری جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ سوکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ آج حسین اپنی آل کو ساتھ لے کر اس سوکھے والے درخت کی جڑوں میں اپنا خون دے کر اس کو ہرا بھرا کرے۔ تو میرے امام نے اس نور ایمان یعنی شجرہ نوری کے جڑوں میں ایسا اپنا نورانی خون ڈالا ہے کہ قیامت تک یہ دین اسلام اسی طرح سر بلند رہے گا، اسی طرح تر و تازہ رہے گا، اور قیامت تک یہی سلسلہ خیر باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔